امام بخاری فرماتے ہیں کہ وباؤں میں بھی رحمت کا پہلو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا. بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تو یہاں تک ایک کتاب ہی لکھ دی وبا پر. عربی میں وہ کتاب ہے، ابھی تک اردو کا ترجمہ اس کا نہیں ہوا، بذل الماعون فی فضل الطاعون. اور اس میں ایک باقاعدہ باب باندھا ہے جس کا نام ہے ومن فوائد الطواعین، وباؤں کے فائدے کے بارے میں. آپ سوچیں گے یہ نورانی بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ وباؤں کے نقصان تو میں نے سنے تھے، فائدے کے بارے میں. جی وباؤں میں بھی فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ تقصیر العمل. توجہ چاہوں گا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے تو تھوڑا اس کا بھی حق ادا کر لو. حالانکہ آج کل لوگ اس طرح کی گفتگو کو ویجیٹیرین لائٹ میں لیتے ہیں، صرف نان ویج ہی چلے گا نعرے تکبیر والا. تو تھوڑا سا یہ بھی لو، یہی ہمیں سدھار سکتا ہے. تقصیر العمل، دنیا سے امید کم کرنا. کیا؟ امید کم کرنا. یہ فائدہ حاصل ہوا. ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، دنیا بناتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایسا کریں گے، یہ انویسٹ کریں گے، یہاں پر یہ انویسٹ کریں گے تو میرے بیٹے کے کام آئے گا، پوترے کے کام آئے گا، ان کے کام آئے گا، یہ کریں گے تو ان کے، اور اس میں یہاں پر ایک فیکٹری ڈالیں گے، وہاں ایک انڈسٹری ڈالیں گے، یہ کریں گے. منصوبے بناتے بناتے 90 سال کے بعد ٹپک گئے، سپنوں کی دنیا میں کھو گئے، غائب ہو گئے. جب وبا آئی اس نے کہا شٹ اپ، جوان جوان لاشوں کو دیکھو. منصوبے بنانا ہے تو دنیا کے منصوبے نہ بنا، آخرت کے منصوبے بنا، قبر کے منصوبے بنا. ارے ایسی نیکیاں کر کہ تیری قبر روشن ہو جائے، اتنے ثواب کما لے کہ تیری آخرت سدھر جائے. کہا میں تو گنہگار ہوں، جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، کیا کروں، کیسے کروں؟ کہ گھبرا مت، کسی کا دامن تھام اور اس کے پیچھے 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 چل. ادھر ادھر کی نہ سن، بس جس کا دامن پکڑا ہے اسی کی سن. وہ تیری دنیا داری کو مصطفیٰ کی وفاداری میں بدل دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تقصیر العمل. دوسری کنڈیشن میں نوجوانوں کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں، تحسین العمل. وبا کا فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اس سے آپ کو موقع ملا اپنے عمل کو اچھا بنانے کا. لاک ڈاؤن یاد کرو، یاد ہے؟ میں بھی روز آن لائن آنے لگا تھا. کرتا تو کیا کرتا، گھر میں 4 دن 5 دن سے زیادہ رہتا نہیں تھا. اللہ نے اتنا لمبا موقع دیا تو میں نے کہا چلو یہ موبائل جو اس وقت علیہ شیطان بنا ہے اسی کو ذریعہ ایمان بنا دو. شروع ہو گیا. سب نے لاک ڈاؤن کے دوران، جو لوگ مغرب نہیں پڑھتے تھے وہ فجر پڑھنے لگے تھے. یاد ہے نا؟ گھر کے مسجد نہیں جا رہے ہیں، گھر میں بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، الارم لگا کے سوتے تھے. یہ کیوں ہوا؟ وبا نے تمہیں سچیت کیا، چیتاونی دی. جو لوگ قرآن ختم تو تراویح ختم ایسا کہتے تھے، چاند جب تک نہیں نکلا عید کا تب تک تراویح پڑھتے رہے. وبا نے بتایا. جو لوگ ایک پارہ رمضان میں نہیں پڑھتے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 ختم قرآن کرنے لگے. یہ ہمیں وبا نے بتایا. اللہ نے ہمارے اس نیک عمل کا صلہ یہ دیا کہ سب سے پہلے خواجہ کے ہندوستان کو کووڈ سے دور کرنا شروع کیا. ادھر کووڈ ہم سے دور ہوتا گیا، ادھر ہم نماز سے دور ہوتے گئے. This is our lifestyle unfortunately. اپنی اسٹائل کو بدلو، اپنے عمل کو سدھارو. ایک جاہل نے کہا ہم کیسے عمل کو سدھارے، مجھے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، نہ کبھی مدرسے گیا نہ مدرسے میں کی روٹی کھائی، میں کیسے اپنے عمل کو سدھاروں؟ کہا کسی کا مرید ہے کہ نہیں؟ کہ ہو جا، اس شیخ کا دامن تھام. اگر تجھے نیک عمل نہیں معلوم تو اپنے پیر کے عمل دیکھ، جیسا جیسا وہ کرتا جائے تو بھی ویسا ویسا کرتا جائے. اگر تو بندہ رہے گا تو بندہ نواز بن جائے گا.
غریب ہوگا تو غریب نواز ہو جائے گا، خادم ہوگا تو مخدوم ہو جائے گا، اور اگر صرف مرید ہوگا تو اپنے پیر کی مراد ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 3، الیقظۃ من الغفلہ۔ میں نے اس پر ٹچز دیے تھے صاف رود میں، اب موقع مل رہا ہے تھوڑا سا میں کھل کے بولنے کا۔ الیقظۃ من الغفلہ، غفلت سے بیدار ہونا، یہ ہمیں وبا نے سکھایا۔ کس نے؟ اسی وبا نے۔ we were sleeping، ہم تو سوئے ہوئے تھے، آج بھی ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جیسا ہم دیکھتے ہیں، جیسا ہم سنتے ہیں، اس پہ عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ سوئے ہوئے ہیں۔ جاگو، ہم جاگے نہیں تھے، ہمیں وبا نے جگایا۔ اچھا، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ 2 طرح کا سپنا دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور یہ تو ٹنکاریا والے جانتے ہیں کہ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے نا؟ بہت جلدی ہنسے، لگتا سنا ہے۔ ہاں، کبھی کھانڈ بھی اپنا کبھی نہیں ہوتا۔ تم لگ پتی سپنے میں بنو گے، صبح صرف پتی رہو گے۔ ایک سپنا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم سو گئے، سپنا اسٹارٹ، احمد آباد ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑی، سپنا چالو ہے، جدہ پہنچے، سپنا چالو، حج کیا، عمرہ کیا، سپنا چالو ہے، مدینہ منورہ پہنچے، سپنا چالو ہے، محراب نبوی دیکھ رہے، گنبد خضرا دیکھ رہے، سپنا چالو۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا، میں تو ٹنکاریا میں اپنے کمرے میں بستر پہ سو رہا تھا۔ تو سپنا کبھی اپنا۔ ایک سپنا ہم اور دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، اب دودھ پی رہے ہیں، دانت نکل آئے، اب یہ کرنے لگے، 4 سال کے ہوئے تو اسکول جانے لگے، پھر اور بڑے ہوئے کالج جانے لگے، جوان ہو گئے یونیورسٹی جانے لگے، اس کے بعد شادی ہو گئی، پھر گھر میں بیوی بچے ہو گئے، اس کے بعد بزنس شروع ہو گیا، مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، آڈی، بینٹلی، کون سی کار سب گھر میں آ گئی، دادا بن گئے، نانا بن گئے، 80-85 تک ٹپک گئے۔ اور جب ٹپکے قبر میں پہنچے تو دیکھا، ارے it was dream, I was just dreaming، میں تو صرف خواب دیکھ رہا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں بنایا، اسی میں بلایا، اور اسی مٹی سے میدان قیامت میں اٹھائے گا۔ یہی ہماری ریالٹی ہے۔ تو پہلے سپنے کو ہم نے سپنا تب سمجھا جب ہماری آنکھ کھلی، زور سے بولو، اوپن ہوئی، جو بستر پہ دیکھ رہے تھے۔ جب تک کھلی نہیں تھی اسے سچ سمجھ رہے تھے، جب کھلی تب سمجھ میں آیا یہ جھوٹ تھا۔ اور اس خواب کو بھی، اس سپنے کو بھی ہم ابھی سچ سمجھ رہے ہیں، لیکن اسے سپنا تب سمجھیں گے جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ وبا کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے آنکھ بند ہونے سے پہلے تمہیں جگا دیا اور کہا، سن، تو نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جائے گا، نہ تیری آنکھ تیری مرضی سے بنی، نہ تیرا کان تیری مرضی سے بنا، نہ تیرا منہ تیری مرضی سے بنا، نہ تیرا چہرہ تیری اچھا سے بنا، نہ تیرا بدن تیری مرضی سے بنا۔ جب تو اپنی مرضی سے آیا نہیں، اپنی مرضی سے جائے گا نہیں، تو پھر تجھے کوئی ادھیکار نہیں کہ اپنی مرضی سے تو جینا بھی شروع کر دے۔ اسی لیے جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں وہ بندے ہوتے ہیں، اور جو اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہیں وہی بندہ نواز ہوتے ہیں۔ جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں وہی غریب ہوتے ہیں، اور جو مرضی چھوڑ دیتے ہیں وہی غریب نواز ہوتے ہیں۔ تو ہم تو سو رہے تھے، اس وبا نے ہمیں بیدار کیا۔